یہ 44 آدمی تھے اور زیادہ سے زیادہ 45 آدمی تھے، مگر جب اس منزل پہ پہنچے تو حضور کی بارگاہ میں عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مہربانی فرمائیں، آپ اپنی سرگرمیوں کو آزاد فرمائیں۔ یہ سیکریسی کی پالیسی جو ہے، درپردہ معاملے کو چلانا، اب اس سرحد کو ہم پار کر چکے ہیں۔ اب عمر آپ کے غلاموں کی صفوں میں ہے، برملا طور پر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے مشن کا پرچار کیجئے۔ سرکار فرمایا نحن قلیلون والکافرون کثیرون، کافر بہت ہے۔ اس کے جواب میں نہایت ادب کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ کو کافی ہے، پھر عمر آپ کو کافی ہے، میں کافی ہوں۔ ان کا جذبہ اخلاص کسی سفیر قافلہ کا محتاج نہیں تھا، اور ان کی بانگ حق کسی وقت کی پابند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کافی ہے، پھر میں کافی ہوں۔ یہ اگر نہیں کام کر سکتا تو اس کے بغیر چلا لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ میری کو چھیڑا جائے، بار بار میں مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ پتہ رہے گا میں کس مضمون پر چل رہا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے۔ یعنی دراصل دماغی کام کرنا جو ہے نا، یہ یکسوئی، یکجہتی اور سکون مانگتا ہے۔ اگر آپ فکریات کا کوئی کام کرنے والا آدمی ہے نا، سوچ کا کام کرنے والا، اس کو اگر آپ اس طرح چھیڑیں تو وہ کام نہیں کر سکے گا۔ جو کسی دانشور کے متعلق مشہور ہے نا کہ خم افلاطون اپنے مٹکے میں بیٹھتا تھا، وہ بھی ایک سچائی ہے۔ میرا ایک کمرہ بہت چھوٹا سا ہے، میں جس وقت کسی بات کے سوچنے میں دقت ہو تو میں اس کمرے میں بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں وہ کاسمک وائبریشنز ہیں جن کو سائنٹسٹوں نے موجودہ تسلیم کیا ہے، پورے عالم میں لہریں چل رہی ہیں، وہ لہریں سرمایہ ہیں انسان کا بھی۔ جس وقت وہ تنہا ہو کے بیٹھے نا تو سارے اس کی لہریں اپنے کام میں آتی ہیں، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے حجرے جو بزرگوں نے بنائے ہیں نا، قبر کی طرح کے تنگ، اس سے بھی اٹینشن کو مدد ملتی ہے۔ جو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں تنہا بیٹھے مراقبہ کرتے وقت اپنے کانوں پر بھی اپنے آنکھوں پر بھی کپڑا لپیٹ لے، تو دراصل وہ اس کی جو کاسمک وائبریشنز ہوتی ہیں نا، ان کے متعلق آج مغربی ممالک کی تسلیم کرنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کی توجہ کے ارتکاز کے بارے میں، یعنی توجہ کو ایک جگہ گاڑنے کے بارے میں جو مسلمانوں کی سوچیں ہیں وہ مکمل طور پر درست ہیں۔ آج دنیا کی انتہائی منزل پر پہنچنے کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو مسلمانوں نے کبھی پرائمری کے زمانے میں اعلان کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، قبلہ عالم مفکر اسلام۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو جناب فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کافی ہے، پر میں کافی ہوں۔ صحابہ کرام کو گرم گزرا کہ دیکھو اتنے زمانے سے ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے تو یہ سارا کریڈٹ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں، جو سال ہا سال سے مارے کھاتے چلے آ رہے ہیں، فاقے کاٹتے چلے آ رہے ہیں، اور دشمنوں کے خنجرے بیداد کا کہ ایکسرسائز کا محل بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں، تو اپنا ہی کہتا کہ خدا کافی ہے پر میں کافی ہوں۔ مولا کریم نے دیکھا ان کا جذبہ بھی قابل احترام ہے، محبت سے یہ کہہ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے بھی جو کہا تکبر سے نہیں کہا، محبت سے کہا ہے، تو چلو اس جرمے میں یوں ترمیم کرتے ہیں کہ جو کھاتا اس نے کھولا ہے سب کو اس میں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم علیہ السلام، اے غیب کی خبریں سنانے والے، تجھے اللہ کافی ہے اور یہ تیرے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں یہ تجھے کافی ہے۔ تو وہ کم سے کم 44 آدمی اور زیادہ سے زیادہ 45 آدمی تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی تعداد اس نقطہ نگاہ سے مناسب ہے۔ اگر سچے اخلاص سے اتنے آدمی میں میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو میں جو آپ انتظار میں بیٹھے رہے اس کے سلسلے میں آپ کی دلجوئی کرتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن عظیم کی ایک آیہ مبارکہ سرکار کے میلاد شریف کے سلسلے میں، یار کہ پتہ نہیں لاؤڈ سپیکر مس کرتا ہے، میں مس کرتا ہوں، کیا قصہ ہے یہ؟ بیٹری بھی چل رہا ہے، گرم ہو گیا، اچھا اچھا اچھا۔ اب یار اس کام میں کوئی پتہ ہوتا تو اس کا بھی کوئی انتظام کر کے لے آتے۔
الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کے انتظامات ہیں، لیکن چلیے کوئی بات نہیں۔ آپ حضرات نے یہ جلسہ ایک مرد غازی کے انتظام کے مطابق رکھا ہے۔ چودھری فضل حسین ایک بڑا مرد مجاہد ہے، وہاں بھی پیسے خرچ کرتا ہے، یہاں بھی پیسے خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھو اس کے نوجوان بچوں نے داڑیاں کیسی خوبصورت رکھی ہیں، ایسے تندو تیز جوانی کے بچے ہوں تو وہ داڑیاں رکھتے ہیں، اور باپ نے خود کیسی جوانی میں داڑھی رکھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا تندو تیز شاہزور قسم کا جوان ہے مگر خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں مسجد کے لیے جگہ کتنی شاندار دی ہے، انتظامات کیسے کرتا ہے کہ اگر باپ کا ختم رہ جائے تو رہ جائے، دادے کا ختم رہ جائے تو رہ جائے، کسی نانی نانے کا ختم رہ جائے تو رہ جائے، پر مدینے والے کا ختم نہ رہے۔ عشق و محبت کی جوانی کی بڑی شہادت ہے۔ تو اس نے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ آپ نے میلاد شریف کے سلسلے میں مجھے دعوت دی ہے، میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میں نے قرآن عظیم کے سورت نمبر 5 سے آیت نمبر 15 آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کی ہے۔ یہ یا اہل الکتاب سے شروع ہو کر کے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، آپ جب چٹھی پڑھیں تو دیکھیں ابتدائی طور پر عنوان کیا ہے، کس کو ایڈریس کی گئی ہے۔ آپ پورے خط میں اس کو نکال کر کے بات کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھی جا سکے گی۔ باتیں نہیں پڑھی جو اسکولوں میں پرائمری میں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، جب آپ کو لیٹر رائٹنگ سکھاتے ہیں تو آپ کو یہ بتلاتے ہیں نا کہ ایڈریسی جو ہے اس کا تلفظ ایڈریسی ہے، ایڈریسی غلط ہے، ایڈریسی۔ جس کسی اسم کے آخر میں 2 ای ہوں اور اس کا آخری جو کلمہ ہوتا ہے اس سے پہلے کا اس کو انگریزی میں پینلٹیمیٹ سلیبل کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ سٹریس جو ہوتا ہے یہ پینلٹیمیٹ سلیبل پر ہوتا ہے، جیسے ایڈریسی، پرامیزی، یہ ٹھیکے کرتے ہیں نا، تو جس کے سامنے پروپوزل رکھی جائے نا تو اس کو رکھنے والا کہتا ہے پرومیزر کہلاتا ہے، جس کے سامنے رکھی جائے یعنی ایک جو ایجاب کرانے والا نا اس کا نام ہے پرومیزر، تو جو قبول کرنے والا اس کا نام ہے پرامیزی۔ جس جگہ بھی یہ قاعدہ کلیہ یہ یاد رکھ لے۔ میں نے اس پر مستقل کورس کیا ہوا ہے، لینگویج کورس الحمدللہ، اور اس کے 1 ہفتے کے 6000 روپیہ ماہانہ فیس دیتا رہا ہوں، پاکستانی سکے میں 6000 1 ہفتے کی فیس دیتا رہا ہوں، تو یہ اس میں موجود ہے۔ تو اس وقت آپ کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جب ایڈریسی کو آپ خطاب کریں، ایڈریس کریں، تو ایڈریس کے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوگا جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر اس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو مخاطب کریں۔ اگر خط لکھ رہا ہے بیگم کو تو کہے بخدمت جناب اماں جان، تو کہے گا خط لکھ رہا ہے بیگم کو تو اوپر ایڈریس اماں کا لکھ رہا ہے، ایڈریس کی قیمت سمجھ آئی۔ خط لکھ رہا ہے باپ کو تو اوپر لکھتا ہے کہ برخوردار نور چشم رات جان، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن باپ کو کہنے کے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اصول بن گیا، بات جو خطاب ہو تو دیکھنا ہے کہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں، اس سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں۔ تو بات شروع یا اہل الکتاب پر، ختم ہو یا قصہ نور پر۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے جتنا بھی کوئی علم اللہ نے دیا ہے نا وہ دکھانے کے لیے نہیں دیا۔ میں نبی پاک کا غلام ہوں، تو امت مسلمہ کے جتنے میرے بھائی ہیں میں چاہتا ہوں آسان سے آسان زبان بولوں، سہل سے سہل لفظوں میں بیان کروں، تاکہ ہر میرا بھائی جو محنت کر کے میری بات پوری طرح سمجھ آئے۔ ہر دوست کو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ چٹھی لکھی جائے تو دیکھ رہے جس کی طرف چٹھی لکھی جا رہی ہے اس کے کام کی بات ہے کہ نہیں۔ جب یا اہل الکتاب سے بات شروع ہوئی تو قد جاءکم من اللہ نور بہا کے ختم ہوئی، تو سمجھنا پڑے گا کہ یا اہل الکتاب کا قد جاءکم من اللہ نور سے کوئی تعلق بنتا ہے بھائی؟ اتنی بات پلے پڑ گئی۔ کہا اہل کتاب، ترجمہ سن لیجئے، اے کتاب والو۔ آج کی بولی میں پتہ نہیں کہ اس کا مابل معنی کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کے میننگ کیا ملتے سیمینٹکلی، یعنی جو علم کی بحث ہے اس کی روح سے دیکھیں گے، اس وقت کی ٹرمینالوجی میں، بول چال میں، اصطلاحات میں، رواج میں جو بولنے کی زبان تھی اس میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں فلاں آدمی انگلینڈ ریٹرن ہے جی، یہ امریکہ ریٹرن ہے، تو یہ کوئی آدمی گدھے لادنے کے لیے اگر انگلینڈ گیا ہو تو ریٹرن تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جا کر کے